جی السلام علیکم. ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں, آپ کا پسندیدہ یوتھ ٹائم. جی سامعین, پروگرام یہ لے کر آتے ہیں آپ کے لیے, پروگرام کو سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں اس پروگرام کے پروڈیوسر ذیشان احمد, اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی یہ آواز آپ کے آج کے میزبان محمد علی کی ہے. آج کے پروگرام میں بھی آپ کو بتاتا چلوں, آج کے پروگرام میں ہمارے پاس مہمان شخصیت ہیں, انہوں نے ہمارے اسٹوڈیوز کو رونق بخشی ہے. جناب میری مراد ہے, میں پہلے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میرے مہمان معروف ریسرچر ہیں اور پرو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف دی پنجاب کے. میری مراد ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان آپ کا خیر مقدم کرتا ہے, آپ تشریف لائے. میں ریڈیو پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ایک موقع دیتے ہیں کہ نوجوانوں سے بات چیت کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, آج بہت خاص موضوع ہے نوجوانوں کے لیے, اور آج کل کی جو صورتحال ہے جس میں رزلٹس بھی اناؤنس ہو رہے ہیں, جس میں رزلٹس آنے بھی والے ہیں, اور نوجوان ایک کشمکش میں ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے کون سا مضمون منتخب کریں, ہم کیا پڑھیں. اسی کشمکش کو دور کرنے کے لیے آج ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج ہمارا موضوع ہائر ایجوکیشن بھی ہے, ایڈمیشنز بھی ہیں, تو آپ نے ہمارے سننے والوں کو, نوجوانوں کو یہ بتانا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہائر ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. جی ایسا ہے محمد علی, آپ کا بہت شکریہ. ہائر ایجوکیشن جو ہے لیول ہیں ایجوکیشن کے. جی, ایلیمنٹری ہے, سیکنڈری ہے, اور اس کے بعد ہائر ہے. اگر آپ 8ویں کلاس تک کی بات کریں جی, تو اس کو ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے جو 4 سال کی ایجوکیشن ہے, ہمارے کیس میں پاکستان میں ہم اسے 2 سال اسکول میں گزارتے ہیں اور 2 سال کالج میں گزارتے ہیں, اس کو سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں. میٹرک جو ایک زمانے میں ہوتا تھا, آج کل اس کو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. ایف ایس سی جو ہوتا تھا اس کو آج کل بولتے ہیں ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ. جی ٹھیک. اور اس کے بعد جب آپ کالج میں یا یونیورسٹی میں آپ 13ویں جماعت کو جوائن کرتے ہیں, جس کو فرسٹ ایئر بھی عام طور پہ بولتے ہیں, یونیورسٹی کا فرسٹ ایئر, تو اس کو ہم ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں. اب ہائر ایجوکیشن کے اندر پھر 2 لیول ہیں, ایک کو انڈر گریجویٹ کہتے ہیں اور ایک کو گریجویٹ کہتے ہیں. انڈر گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 13ویں سے لے کے 16ویں جماعت تک جو پڑھتے ہیں وہ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ایم ایس, ایم فل یا پی ایچ ڈی کریں تو اس کو ہم گریجویٹ ایجوکیشن کہتے ہیں پاکستان میں. گریجویٹ ایجوکیشن کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پہلے ڈگریاں ہم نے دیکھی, بی اے, بی ایس سی اور ایم اے, ایم ایس سی, یہ ان کو ہم کس طرح سے انڈر گریڈ میں کہیں گے یا گریجویشن میں؟ جی اس کا ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے, جی یہ زیادہ تر امریکن سسٹم ہے. ٹھیک ہے. امریکن سسٹم میں 13ویں سے لے کے 16ویں جماعت تک. جی. اب اس میں کیا ہے کہ 2 لیول کور ہوتے تھے. ٹھیک ہے. پرانے زمانے کا بی اے یا بی ایس سی, اس کو آج کل ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کہتے ہیں, اور پرانے زمانے کا ایم اے, ایم ایس سی, جس کو آج کل بی ایس 4 ایئر پروگرام کہتے ہیں, یا بعض کیسز میں وہ 5 ایئر بھی ہوتا ہے. جی. اس ایجوکیشن کو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کہتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہوتی ہے 17 ایئرز, 18 ایئرز, یہ ایم فل کے ایکول ہے, اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی ہے 3 سال سے لے کے 5 سال کی, اس کو گریجویٹ ایجوکیشن بولتے ہیں. اچھا, میری اور میرے سننے والوں کی آج کنفیوژن دور ہوئی ہے کہ کتنے لیولز ہوتے ہیں اور کس لیول کو کیا کہا جاتا ہے اور کون سی جماعت ہوا کرتی ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ماہر شخص کو بلانے کا کہ وہ اپنے علم سے استفادہ کرنے کا موقع دے. جی سامعین, پروگرام آپ سن رہے ہیں یوتھ ٹائم ریڈیو پاکستان لاہور کے چینل FM 93 سے, اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا کر رونق بخشی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے, اور ہم ان سے جان رہے ہیں کہ نوجوان جو طالب علم ہیں ان کی کشمکش کو, ان کی خلش کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, جو کہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ داخلہ کہاں پر لینا ہے, کیا کرنا ہے آگے, کون سا مضمون منتخب کرنا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, اب جنہوں نے حال ہی میں جو لاہور کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز داخلے شروع ہو گئے ہیں, ایڈمیشنز اوپن ہو گئے ہیں, اس حوالے سے نوجوانوں کو کس طرح سے انتخاب کرنا چاہیے کہ کس یونیورسٹی میں ہم نے جانا ہے, کون سا مضمون منتخب کرنا ہے, یہ کیا پروسیس ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے, جو نوجوانوں کا ایک مضمون کو سلیکٹ کرنے کا یا منتخب کرنے کا عمل ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ کافی حد تک نوجوان یہ طے کر لیتے ہیں جب وہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کر رہے ہوتے ہیں
جی. مطلب جب ان کی 9th کلاس ہوتی ہے تو 9th کلاس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے بایولوجی پڑھنی ہے یا مجھے میتھمیٹکس پڑھنا ہے یا مجھے کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے جی. یا مجھے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. اسی کی بنیاد پہ وہ پھر FFSC میں آتے ہیں اور انہی سبجیکٹس کو کیری کرتے ہیں جو انہوں نے پیچھے سے رکھے ہوتے ہیں. جب وہ FFSC کر لیتے ہیں، جیسے آج کل یہ صورتحال ہے کہ FFSC کے امتحان ہو چکے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں نے اپنے انڈر گریڈ پروگرام کے داخلے اوپن کر دیے ہیں. اور اس وقت دیکھیں لاہور میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹیز کی اگر ہم تقسیم کریں تو اس طرح سے بنتی ہیں. جی. کچھ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اور اسی طرح سے ایک اور تقسیم اگر کی جائے تو کچھ فل فلیج یونیورسٹیز ہیں، کچھ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ہیں تو دوسرے شہروں کی لیکن ان کے کیمپسز لاہور میں ہیں. جی. تو ہمارے اس شہر میں 30 سے زیادہ یونیورسٹیز یا ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں اس وقت، جنہوں نے 30 سے زائد ہیں. اس کے علاوہ انڈر گریڈ کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت سارے کالجز میں ہوتی ہے، اور کالجز جو ہیں وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتے ہیں. ان کالجز میں پھر گورنمنٹ کے کالجز بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، اور بہت سارے سبجیکٹس میں، لا میں، فارمیسی میں، کمپیوٹر سائنس میں، اور دوسرے جو آرٹس اینڈ ہیومینٹیز یا سائنسز کے سبجیکٹس ہیں اس میں ڈگریاں آفر کر رہے ہیں. تو لاہور کے رہنے والے جو لوگ ہیں یا لاہور کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہزاروں کی تعداد میں سیٹیں ہیں یونیورسٹیز میں داخلے کی. اور اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ بھئی کون سے سبجیکٹس، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کو گوگل پہ جا کے یہ سرچ کرنا چاہیے کہ کون سے سبجیکٹس ایسے ہیں جن کی فیوچر میں زیادہ ضرورت پڑے گی. اگر آپ سرچ کریں انٹرنیٹ سے تو آپ یہ جانیں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ بات کریں تو کمپیوٹر سائنس میں بات ایسے مضامین ہیں کہ جو پیورلی کمپیوٹر سائنس ہے، یعنی جو کمپیوٹر کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے یا اس کے جو ڈیزائن کا کام ہے وہ ہے. اور دوسرے وہ مضامین ہیں جن میں کمپیوٹر کی اپلیکیشن بہت ساری ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے، ڈیجیٹل ڈیزائن ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی ایسے ہیں جن کے شروع میں ڈیجیٹل لگ گیا یا انفارمیشن کا لفظ لگ گیا. تو ان مضامین میں کمپیوٹر کی اپلیکیشن اچھی خاصی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کی طرف جائیں تو MBBS کی ڈگری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈینٹل سرجری کی ہے. پھر آپ جب ہیلتھ میں جاتے ہیں تو اس میں فارمیسی بھی آتا ہے. الائڈ ہیلتھ سائنسز بہت پاپولر ہو رہی ہیں ہماری یونیورسٹیز میں. الائڈ ہیلتھ سائنسز کی بہت ساری برانچز آگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مضامین جن کو ہم پیور سائنسز کہتے ہیں، جیسے فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے. اس کے علاوہ پھر ٹیکنالوجی ہے، جیسے انجینئرنگ ہے، اور اسی طرح سے ایگریکلچر بھی ایک ٹیکنالوجی کہلاتی ہے. اور بھی بہت سارے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں. پھر سوشل سائنسز کی ایک لمبی فہرست ہے، پھر آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کی، لینگویجز کی، لٹریچر کی ایک لمبی فہرست ہے، ریلیجیس اسٹڈیز کی ایک فہرست ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اوور آل بات کریں اس شہر میں جو یونیورسٹیز ہیں تو بہت بڑی ورائٹی میں سبجیکٹس یہاں آفر ہو رہے ہیں. اور طالب علموں کے لیے جہاں آسانی ہے کہ جو سا سبجیکٹس ان کو پسند ہیں اس میں وہ داخلہ دے سکیں، وہاں ان کے لیے مشکل بھی ہے کہ اتنے سارے مضامین کے ہوتے ہوئے. دیکھیں صرف پنجاب یونیورسٹی جس سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہماری ہی یونیورسٹی جو ہے وہ 150 سے زیادہ جو ہے مضامین میں انڈر گریڈ ایجوکیشن آفر کر رہی ہے. ہم لوگ فرسٹ سیمسٹر میں اور 5ویں سیمسٹر میں داخلہ دے رہے ہیں. تو اتنی بڑی جو تعداد ہے سبجیکٹس کی، اس میں طالب علموں کو یہ چاہیے کہ اچھا مشورہ کریں، اپنے سینئر سے ملیں، اس سبجیکٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ کریں، انٹرنیٹ سے بھی ہیلپ لیں، اور اچھا خاصا سوچ بچار کر کے اپنے لیے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ لینا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کا جو نوجوان ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشی نتائج کیا ہوں گے میری ڈگری کے، چونکہ نوجوانوں میں اچھا خاصا رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ یہاں پر لاکھوں روپے فیس خرچ کرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا، کیا مجھے معاشی طور پر میں اچھا ہو جاؤں گا یا نہیں. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایسا مضمون اختیار کیا جائے جس میں کل کو جابز اچھی ہوں یا بزنس میں وہ اچھا کام آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فیکٹر جسے ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں وہ طالب علم کا ایپٹیچیوڈ ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا ملان ہے، اس کا ایک نیچرل جو ہے وہ ایک اپروچ ہوگی اس کی. ایسا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ طالب علم نے دیکھا دیکھی میڈیسن رکھ لی یا انجینئرنگ رکھ لی لیکن اس کے ایپٹیچیوڈ نہیں تھا.
گو کہ وہ سبجیکٹس بہت اچھے ہیں لیکن اس کے ایپٹیچیوڈ نہیں تھا، وہ اس کا آرٹ کا تھا یا میتھمیٹکس کا تھا یا کسی اور کا تھا، اور وہ طالب علم بیچارہ اس میں پریشان رہا، اچھی طرح سے پرفارم بھی نہیں کر سکا. ڈاکٹر صاحب یہ ایپٹیچیوڈ ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیں ایپٹیچیوڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مزاج کے اندر کچھ چیزیں رکھ دی ہوتی ہیں، اس کی پسند ناپسند ہوتی ہے، اس کے ذہن کی جو اپروچ ہے، کچھ اس میں گاڈ گیون چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسا انوائرمنٹ یا ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر سے اس کی اٹھان ہوئی ہے، وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو نکھارتا ہے. آپ دیکھیں نا، جس بچے کی ڈرائنگ اچھی ہے، جس بچے کو کلر اسکیم بڑی اچھی لگتی ہے، کلرز کے اندر فرق کرنا اس کو زیادہ پسند ہے، اس کو آرٹسٹ بننا چاہیے، یعنی اس کی آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں جانا چاہیے، اس کو کسی ایسے فیلڈ میں جانا چاہیے جہاں اس کے ہاتھ کی جو وہ لکھائی ہے یا ہاتھ کی وہ جو صفائی ہے وہ دکھانے کا موقع ملے. یعنی کہ یہ اس کے اندر کی دلچسپی کو کہا جاتا ہے ایپٹیچیوڈ. ٹھیک بالکل. اپنی دلچسپی بھی دیکھیں، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑوں سے مدد، اساتذہ سے مدد، جن کے والدین پڑھے لکھے ہیں یا سمجھدار ہیں اس حد تک کہ وہ کاروبار کی دنیا کو جانتے ہیں، جابس کی دنیا کو جانتے ہیں، ان سے مشورہ ضرور کریں. اگر آپ کے والدین پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں تو آپ کسی ہمسائے میں، کسی رشتہ دار سے، تو میں تو یہ مشورہ دوں گا نوجوانوں کو کہ وہ مشورہ کریں اچھا، اور مشورے کے بعد جو ہے وہ فیلڈ سلیکٹ کریں، اپنا ملان بھی دیکھیں، اپنا رجحان بھی دیکھیں، اور دنیا میں کون سے مضامین جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں وہ بھی دیکھیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ نوجوان عموماً زیر اثر آ جاتے ہیں اپنے بڑوں کے. جس طرح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے والد ڈاکٹر ہیں تو وہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں، جبکہ میں لٹریچر پڑھنا چاہتا ہوں. اصل میں نا یہ ایک ایسی غلطی ہے جو والدین بھی کرتے ہیں. تو میں اس بہانے سے، اس چینل کے بہانے سے والدین کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ بچے کا جو ایک فطری ملان ہے اسے ضرور دیکھیں، بچے کے ساتھ زبردستی نہ کریں، اور مشورہ دیں اسے، اور اس کو لے کے جائیں بڑوں کے پاس، اساتذہ کے پاس، یا ڈفرینٹ پروفیشن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس لے کے جائیں، ان سے مشورہ لیں، بچے کو موقع دیں کہ وہ سوال پوچھے، لیکن اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں. آپ کی جو زبردستی کی ہوئی ہے اس کی زندگی خراب کرے گی. اس کے اندر وہ صلاحیت شاید کم ہے، یا اس کے اندر وہ شوق کم ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنے اور انجینئر کا بیٹا صرف انجینئر ہی بنے. اس کے مارکس اگر اچھے بھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی اچھے ایسی جگہ جائے جہاں اچھے مارکس اسے چاہیے. اس کا رجحان جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو بھی کہ جو لوگ اپنی، جو آپ نے کہا نا ایپٹیچیوڈ، اپنی دلچسپیوں کے مطابق مضامین منتخب نہیں کرتے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک تو اس مضمون میں اچھا پرفارم نہیں کرتے، دوسرا یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اچھا پرفارم کریں بھی تو جب وہ اس کو پاس کر لیتے ہیں تو وہ پروفیشن جوائن نہیں کرتے. آپ نے بہت سارے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے انہوں نے ڈاکٹری کی لیکن پھر صحت کا شعبہ جوائن نہیں کیا. بہت سارے انجینئر دیکھے ہوں گے کہ انجینئر بنے، قوم کا اتنا پیسہ لگایا، قوم کا اتنا وقت لگایا، قوم کے اتنے وسائل لگائے، لیکن وہ انجینئر کی جاب نہیں کر رہے، انجینئر کا کام نہیں کر رہے، وہ کوئی اور کسی اور طرف نکل گئے، اور جہاں ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہے. یعنی کہ دلچسپی کے مطابق اگر ہمیں وہ مضمون منتخب نہیں کرنا، مطلب کسی بھی حوالے سے اگر نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شعبہ بھی نہیں جوائن کریں گے اور اس میں انسان کی تخلیقی سوچ وہ بھی نہیں جنم لے گی، ان کی صلاحیت بھی ضائع جائے گی اور ان کا وقت بھی ضائع جائے گا. وقت بھی ضائع جائے گا. تو ہمارے نوجوانوں نے یہ بالکل سنا کہ اپنی دلچسپیوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، مشاورت کرنی ہے اپنے ارد گرد لوگوں سے، ضرور کریں گے. ڈاکٹر صاحب آج کل بڑا ایک مباحثہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اور ایسے لوگ جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈگری لیں یا کوئی اسکل سیکھیں. اس حوالے سے بڑی ایک بحث چل رہی ہے معاشرے میں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی محمد علی صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بحث چھڑ گئی ہے اور یہ بحث پوری دنیا میں چھڑی ہوئی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیاں آئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، تو انہوں نے بعض ایسی نوکریاں آفر کی ہیں کہ جس میں انہوں نے ڈگری نہیں مانگی، انہوں نے اسکل مانگی ہے. ان کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ ہم نے خاص کام کرانا ہے، اگر آپ کو یہ کام آتا ہے یا آپ کے پاس اس کا کوئی چھوٹا سا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں کسی فارمل ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ایک بحث چھڑی ہے کہ کیوں نہ جو ہے وہ ڈگری چھوڑ کے، ڈگری میں لمبا ٹائم لگتا ہے، زیادہ خرچ آتا ہے،
زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا کورس کر کے، چھوٹا سا سرٹیفکیٹ کر کے آپ تھوڑے وقت میں بھی ایک خاص اسکل پہ فوکس کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس ڈیبیٹ کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے آرگومنٹس ہیں جو ڈگری کے حق میں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پھر اس اسکل کے حق میں دیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ ڈگری کو دوام ملے، ڈگری کو جو ہے وہ عزت ملے، تو میں اس کے حق میں یہ دلائل دیتا ہوں کہ بھئی ڈگری میں آپ کا جب وقت زیادہ لیا جاتا ہے تو آپ کے بہت سارے فنڈامنٹلز بنائے جاتے ہیں، آپ کی ایک بنیاد بنائی جاتی ہے۔ آپ کو ہم لینگویج سکھاتے ہیں، ضروری میتھمیٹکس سکھاتے ہیں، آپ کو جیسے پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے ہمارے ملک میں، اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے، سوکس کا سبجیکٹ ہے، آپ کی ہم ایک بیس بناتے ہیں۔ جی، ایک صرف سکل سیکھتے ہوئے آپ کی کوئی بیس نہیں بنے گی۔ آپ مثلا فرض کریں اوریکل میں کام کرنا ہے یا آپ نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے، تو آپ صرف وہی چیز سیکھتے ہیں۔ آپ کی جو پرسنالٹی کی گرومنگ ہے وہ ڈگری میں ہوتی ہے۔ آپ جب زیادہ وقت گزاریں گے تعلیمی ادارے میں، آپ جب ورائٹی میں سبجیکٹس پڑھیں گے، آپ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز اور جنرل سائنسز کے سبجیکٹس پڑھیں گے، تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کا نالج بھی بڑھے گا، آپ ایک جنرل نالج سیکھیں گے، آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سکل سیکھیں گے۔ لیکن جب سے سکلز کا پریشر آیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ڈگری پروگرامز کے اندر بھی سکل کا جو کمپوننٹ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے سال جو ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے انڈر گریڈ ایجوکیشن کا جو نیا سلیبس دیا ہے، اس نئے کریکلم میں سکل بیسڈ ایجوکیشن کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ اچھا، جی بالکل، اس میں پریکٹیکم وغیرہ کو لازمی کیا گیا ہے کہ ہر مضمون کا طالب علم، چاہے وہ لینگویج کا ہوگا، وہ بھی فیلڈ میں جا کے کام کرے گا۔ اس کی جو بھی انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری میں جا کے کام سیکھے گا، انٹرنشپ کرے گا۔ انٹرنشپ کہہ لیجئے، پریکٹیکم کہہ لیجئے، اس کو فیلڈ ورک کہہ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو یہ تو نہیں کہتے 3U1M؟ جی، یہ اصل میں یہ جو ٹرمنالوجی آپ نے بولی ہے، یہ ایک یونیورسٹی نے اس کو یہ نام دیا ہے، لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈگری پروگرام کے اندر بھی جو سکل کا حصہ ہے اس کو بڑھا دیا جائے۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو سکل کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ڈگری کے بہانے جو طالب علم سیکھتا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ طالب علم جو افورڈ کرتا ہو، اس کی بہت زیادہ اگر مجبوری نہ ہو، تو اس کو کم از کم 16 سال تک ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے۔ اس کو کوئی نہ کوئی BS پروگرام جو ہے وہ ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ نوجوان ہے، وہ مسلسل پڑھتا چلا آ رہا ہے، وہ اپنی پڑھائی کو منقطع کرے، اس کو چھوڑے 16 سال کی ڈگری لینے کے بعد۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے واقعی خلش دور کر دی ہے کہ ہمیں ڈگری کو منتخب کرنا چاہیے یا پھر سکل کو۔ ڈگری کو اس لیے منتخب کرنا چاہیے اپنی شخصیت سازی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، ندرت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یقیناً ہمارے سننے والے جو نوجوان ہیں وہ ڈگری کو ہی منتخب کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت بہت محدود رہ گیا ہے، ہمارے سننے والوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ جی، میں پاکستانی نوجوانوں کو خاص طور پہ پیغام دوں گا کہ پاکستانی نوجوان اپنی صلاحیت میں دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ آگے بڑھیے، محنت کریں، پازیٹیو رہیں۔ انتہائی محنت کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ اس ملک کے ساتھ جو آپ کی وفاداری ہے، اس کے بارے میں ایک دفعہ ضرور سوچیے گا کہ اس میں کہیں کمی نہ ہونے پائے۔ اپنی وفاداری، اپنی حب الوطنی کا جائزہ لیجیے گا۔ اس ملک کو لے کے آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے دفاع کو اس ملک کے نوجوان کی ضرورت ہے، اور اس ملک کا نوجوان جب اپنا خون پسینہ اس ملک پہ لگائے گا تو انشاءاللہ یہ ملک دفاع میں بھی مضبوط ہوگا اور معیشت میں بھی ترقی کرے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم نے بہت سی معلومات حاصل کی، لیکن بہت سی معلومات رہ بھی گئی تھی۔ اس وعدے پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ پھر بھی تشریف لائیں گے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ جی بالکل، ریڈیو پاکستان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔